اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پر۔ کل چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، یعنی کہ لیونر ایکلیپس ہونے جا رہا ہے۔ یہ چاند گرہن دنیا میں کہاں کہاں لگنے جا رہا ہے، کہاں کہاں دکھائی دے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، منفی اثرات، کون سے سٹارز والوں نے، بروج اور راشیوں والوں نے احتیاط کرنی ہے، اور کون سے سٹارز، بروج، راشیاں کلیئر ہیں، کون سے ایسے الفابیٹ ہیں جنہوں نے احتیاط کرنی، کون سے کلیئر ہیں، کیا صدقات ہیں، کیا تسبیحات ہیں، کیا ریمیڈیز ہیں، وہ سب بتانے لگے۔ یہ چاند گرہن یعنی کہ لیونر ایکلپس اور سورج گرہن سولر ایکلپس، یعنی کہ تقریباً سال میں 2 دفعہ جو ہے چاند گرہن بھی ہوتا ہے، سورج گرہن بھی ہوتا ہے۔ پچھلے سال بھی 2 دفعہ چاند گرہن تھا، 2 دفعہ سورج گرہن بھی، یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور نیگیٹو ہوتے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں بھی ہوتے، یہ بھی ہے۔ لیکن اوورآل دنیا میں چاند گرہن اور سورج گرہن کا ہر سٹار کے لیے ہوتا ضرور ہے۔ اس کے لیے ہم اسلامی حوالے سے، اگر ہم اپنے مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہم تو 2 رکعت نماز کسوف پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ خیر، یہ جو چاند گرہن ہے اس دفعہ جو ہے یہ یورپ میں بھی دکھائی دے گا، ویسٹ انڈیز میں بھی دکھائی دے گا، آسٹریلیا میں بھی دکھائی دے گا، مشرقی امریکہ میں بھی دکھائی دے گا، کافی جگہوں پہ دکھائی بھی دے گا۔ اچھا خیر، یہ جو چاند گرہن ہے یہ جمعے والے دن ہے۔ جمعہ کس کا دن ہے؟ وینس کا ہے، مرکری کا دن ہے، اور چاند خود فیمیل پلینٹ مرکری جمعہ جو ہے وینس کا دن ہے، وینس کا، وہ فیمیل پلینٹ ہے، اور چاند جو ہے خود فیمیل ہے، تو 2 فیمیل۔ اب یہ چاند جو ہے یہ کون سے ہاؤس میں ہوگا؟ وہ 5th ہاؤس میں ہوگا، اور 5th ہاؤس کس کا ہے؟ وہ سورج کا ہے، سن کا ہے۔ تو خیر، سورج تو میل سٹار ہے، میل، وہ پلینٹ نہیں ہے، سٹار ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مختصر بات اور جامع کرنے کی کوشش کروں گا۔ 7 سٹارز کو اس چاند گرہن سے کچھ نہیں ہوگا، وہ 7 سٹارز بتاؤں گا، اور 5 سٹارز کو فرق پڑے گا، انہوں نے احتیاط کرنی۔ اول تو احتیاط سب نے کرنی ہے، صلاۃ الکسوف تو سب نے پڑھنی ہے، استغفار کی تسبیح تو سب نے پڑھنی ہے، لیکن میں نیم کے الفابیٹ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اچھے والے جو ہیں جن کو نیگیٹو نہیں ہوگا، باقی پہلے مارچ میں یہ چاند گرہن ہے، اور مارچ میں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ 2 تاریخ کو ایک پلینٹ ریکٹوگریٹ ہوا، اور پھر 14 کو جو ہے وہ چاند گرہن آ گیا، 19 کو ایک اور پلینٹ غروب ہوگا، اور 19 کو ایک پلینٹ ٹرانزٹ کرے گا یورینس، اور 25 کو جو ہے وینس نے طلوع ہونا ہے، اور 29 کو سیٹرن نے ایسٹ سے طلوع ہونا ہے، 31 کو کیا کہتے ہیں مرکری نے طلوع ہونا ہے۔ بڑا کچھ ہے اس مہینے، اس مہینے سورج گرہن بھی، رمضان بھی ہے، اس مہینے طاق راتیں بھی ہیں، بڑا کچھ ہے، اس کو ایزی لے رہے ہیں لوگ، لیکن یہ بڑا اہم ہے۔ اور میں اس سال کو، اس مہینے کو، مارچ کے اس مہینے میں، اس میں اتنے پلینٹس کی جو کسی کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے، کوئی غروب ہو رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کوئی ریکٹوگریٹ ہو رہا ہے، رمضان، پھر طاق رہتے، یہ بھی کوئی سالوں بعد ہی یہ دن آیا ہے، یہ مہینہ آیا ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں۔
میخ راشی برج حمل ایریس، نیم کے الفابیٹ الف آئین لام اور یہ، جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو الف آئین لام اور یہ والے لوگ کلیئر، اللہ کے حکم سے نیگیٹو دکھائی نہیں دے رہا۔ برق راشی ٹورس برج سور والے، جن کو نہیں پتا سٹار تو بے اور واو والے، بی اور ڈبلیو والے کلیئر، چاند گرہن کا اللہ کے حکم سے اثر نہیں آ رہا، لیکن صلاۃ الکسوف نہیں چھوڑنی، استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جمنائے برج جوزا جسے متھن راشی کہتے ہیں، نیم کے الفابیٹ کیو اینڈ کے، کیو اور کے کو اس طرح کہتے ہیں کیو کوئین اینڈ کنگ، یعنی کہ کیو کے میں جس کا بھی الفابیٹ وہ جمنائے کہلائے گا، کلیئر اللہ کے حکم سے۔ کرک راشی کینسر برج سرطان والے، نیم کے الفابیٹ ایچ، کوئی بھی ہے، ہمنا ہمایوں کوئی بھی کلیئر اللہ کے حکم سے، لیکن نماز کسوف اور استغفار نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد ہے ورگو برج سملا جسے ہم کنیا راشی کہتے ہیں، نیم کا الفابیٹ ہے پے اور غائن والے لوگ، جیسے پلوچا، پارو، غائن، غفور، غزالہ ایکسیکٹرا کلیئر۔ اس کے بعد اسکارپیو برج اکرب برشک راشی، نیم کا الفابیٹ زیڈ اور این، جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا کلیئر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے پائسز برج ہوت، جس کو مین راشی کہا جاتا ہے، نیم کا الفابیٹ ڈی اور سی، جیسے ڈی ڈولینڈ، دانیہ، دائمہ، دلاور، سیزیج، چارلی، چندا، چمبیلی ایکسیکٹرا کوئی بھی، اسے کلیئر۔ یہ تو ہو گئے کلیئر والے۔ پھر بھی نماز کسوف پڑھیں گے، استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، خیرات کریں، صدقہ دیں، وہ ضروری ہے۔ غیر ضروری باہر نہ جائیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، اس دن کوشش کریں کوئی بڑے اہم کام نہ کریں، اس دن کوشش ہی کریں۔ اب وہ جو کون سے 5 ایسے بروج ہیں، راشیاں ہیں یا سٹارز ہیں، یا وہ کون سے ایسے الفابیٹس ہیں جنہوں نے احتیاط کرنی، وہ گرے لائن میں ہے، احتیاط کرنی، وہ ہے لیو والے برج اسد سنگ راشی، جسے نیم کا الفابیٹ ایم ہے، میم والے لوگ، کوئی بھی میل فیمیل کوئی بھی، احتیاط، صدقات، تسبیحات، استغفار، نماز کسوف پڑھنی، احتیاط کرنا، غیر ضروری باہر نہیں جانا، کسی لیٹیگیشن میں نہیں آنا، اگریسو نہیں ہونا، پنگا نہیں کرنا، گاڑی تیز نہیں چلانی، احتیاط۔ اور تسبیح یہ بھی پڑھنی، یا اللہ یا سلام یا مومن، یہ تو پڑھنی، اور استغفار کی تسبیح نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد تلا راشی لبرا، جس کو ہم برج میزان کہتے ہیں، اور نیم کا الفابیٹ آر او ٹی ہے، آر او ٹی کوئی بھی ہے اس میں، میل فیمیل، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی، احتیاط کرنی، صدقات، تسبیحات، استغفار، اور اہم کام نہیں کرنا، غیر ضروری کام سے دور ہی رہو۔ اب کوئی بیمار ہو جائے تو کہو جی خان صاحب نے روکا ہوا تھا، او بھائی جانا ہے ہاسپٹل، اس کے بعد سیجیٹیریس برج کوس، نیم کا الفابیٹ ایف، فے والے لوگ جیسے فرگوسن، فرا وغیرہ، احتیاط۔
تسبیحات، صدقات، غیر ضروری باتوں سے بچنا، لیانی گفتگو سے، غصے کو قابو میں رکھنا. ایڈوائز دے رہا ہوں. اس کے بعد کیپریکون، برج جدی، مکر راشی جسے کہتے ہیں. نیم کا الفابیٹ اردو میں بتاتے ہیں جیم، خے اور گاف. جیم جویریہ، جوزف، خے خاور، خالدہ، گاف گلزار، کوئی بھی ایکسیکٹرا. احتیاط، تسبیحات، صدقات، غیر ضروری لیانی، فضول گفتگو، کوئی بڑی کام، کوئی اہم کام، بچو. ایک دن کی بات ہے، اگلے دن کر لو، کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایکیوریس والے، کمبھ راشی والے، جسے کہتے ہیں برج دلو. نیم کا الفابیٹ ایس ہے، کوئی بھی ایس، چاروں ایس، سین، شین، سواد اور سے. احتیاط، خاموشی، ذکر الہی میں رہنا ہے، استغفار، صدقات، اس طرف رہنا. تو یہ میں نے بتایا ہے. ظاہر ہے یہ چاند گرہن کے حوالے سے بتایا ہے، سورج گرہن کا ہم نیکسٹ بتائیں گے. اور باقی اول تو سارے ہی 12 سٹار، تمام 26 الفابیٹس، 26 الفابیٹ ہی سب کا دے، استغفار ہی کرے. لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس لیے کہہ دیا ہے، آج یہ پروگرام اسپیشل اس لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے آپ یہ 14 کل آنی ہے، تو آپ لوگوں نے میرے فون پہ فون کرنے، خان صاحب بتائیں، تو میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے، جو ہمارے ویورز ہیں، فالوورز ہیں، ہمارے فلاورز ہیں، یہ فالوورز ہمارے فلاورز ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو پروگرام کیا ہے اسی طرح پھولوں کی طرح کھلکھلاتے رہیں. کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.